تو زندگی میں ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جاتی. او بھائی جنت جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے کسی کو نہیں ملنی. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے جی آپ غافل ہیں، جی میں غافل ہوں. اچھا جی آپ نماز سے فارغ رہے، جی کوئی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، جی بالکل کرتے رہے ہیں. جی توبہ کے ساتھ آئے ہیں، جی توبہ کے بغیر آئے ہیں. جی دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، جی گلچھڑے اڑاتے رہے ہیں. جی کیا کرتے رہے ہیں، جی کبھی سرکار دو عالم اپنے محبوب حبیب کی پرواہ ہی نہیں کی. جی کہ ہمارے حبیب ہمارے آقا مولا کا کیا ارشاد ہے، کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں کی. آج کیا چاہتے ہیں، جی آج جنت چاہتے ہیں. اس کا جواب مجھ سے زیادہ آپ کے پاس ہے. کیا اسے کہا جائے گا کہ آئیے تشریف لائیے، جنت آپ کے لیے موجود ہے، یہ پلیٹ میں چابی ہے، لیجیے اور اپنے گھر کا افتتاح کیجیے، یہ کہا جائے گا؟ یا یہ کہا جائے گا ذرا اسے جہنم کی سیر کراؤ، اسے پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے. سچ کہہ رہا ہوں. اپنے گھر میں بھی داخلہ نہیں ملتا. نکمے بندے کو تو اپنے گھر میں نہیں جگہ ملتی بھائی. وہ گھر میں عزت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو اپنے اللہ کی ہاں جانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرو، کوئی محنت کرو. جنت بڑی خوبصورت ہے. اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ بڑی حسین ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کے حسن کا خیال ہی گزرا. ایسی جنت، یعنی ایسی تعریف کسی کان نے سنی نہیں، ایسی خوبصورتی، ایسی بیوٹی کسی آنکھ نے، اور اتنا حسن ہے، اتنا کمال ہے، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہ گزرا. کتنی کتنی بڑی بہترین ہم یہ بلڈنگیں دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں ملک میں آپ دیکھیے، اور ایسا ہے آج کے دور میں. وہ ہم بلڈنگیں دیکھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہر بندے نے کیا بنا لیا ہے. تو جب بندوں کی طاقت اور بندوں کی قوت اس طرح کی ہے، سوچو کہ جس چیز کے لیے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پہ اس کا خیال نہیں آیا، سوچو پھر مولا مولا وہ جنت کیسی ہوگی. لیکن اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنا پڑے گی. اچھا ایک اور بھی نسخہ یاد رکھنا، جب کبھی غافل ہو جاؤ نا تو یہ نسخہ اپناؤ. پوچھو بار بار خود سے، یہ سوال خود سے کیا کرو. کیا بولا؟ خود سے کہ بھئی سفر کر رہے ہوں نا کسی جگہ پہ بھی، تو آدمی کو کبھی سیٹ نہ بھی ملے، کبھی سیٹ تو بندہ کہتا چلو کھڑے ہو کے چلتے ہیں، خیر ہے تھوڑا سا تو سفر ہے، ختم ہو جانا ہے، منزل آئی جانی. دنیا میں تم کتنے سمجھدار ہو، تمہیں ہر چیز کی سمجھ ہے کہ یہ تھوڑا سا سفر ہے، کھڑے ہو کے گزار لو، بیٹھ کے گزار لو. بندے کہتے ہیں بھائی جی گڈی چ لٹکا لا، پاواں چھت تے بٹھا لا، پر لے جا. کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹائم ہے ادھر جانا ہے. دنیا میں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو جب آپ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، میری منزل آئی جانی ہے، تو جو تھوڑے سے وقت کا سفر ہوتا ہے وہ بندہ کسی بھی طریقے سے گزار لے تو بندہ منزل پہ پہنچ کے بندہ پرسکون ہو جاتا ہے. یہ فارمولے آپ نے اپنی دنیا کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے یہ فارمولہ کیوں نہیں اپناتے؟ میں نے بھوکے بھی مرتے دیکھے اور پیٹ بھر کے کھاتے ہوئے بھی مرتے. اچھے کپڑے پہن کے دنیا میں غراتے ہوئے ان کو بھی مرتے دیکھا، جن کے بدن پہ پہننے کے لیے ایک گندا قمیض تھا اور کئی کی ماں انہیں بدلنے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ملا، ہم نے انہیں بھی مرتے دیکھا. برانڈ کے جوتے والوں کو بھی مرتے دیکھا، 150 کا نائلون کا چپل پہن کے دنیا میں زندگی گزارتے، ان کو بھی مرتے دیکھا. برگر کھا کے بھی مر گئے لوگ، سوکھے ٹکڑے کھا کے بھی مر گئے لوگ، بڑی بڑی مہنگی منرل واٹر کی بوتلیں پینے سے بھی لوگ مر گئے، اور گندا پانی پینے والے بھی مر گئے کہ جن کو پانی صحیح میسر نہیں تھا. ننگے سر والے بھی مر گئے، ٹوپیوں پگڑیوں والے بھی مر گئے، جنہوں نے دانت صاف کرنے کے لیے بڑے مہنگے مہنگے ٹوتھ پیسٹ اور برش لیے تھے وہ بھی مر گئے، اور جن کو کبھی اچھا مہنگا ٹوتھ پیسٹ اور برش نصیب نہ ہوا وہ بھی مر گئے. اچھا جنہوں نے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں کنگھیاں کی وہ بھی مر گئے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے بالوں کو سنوارنے کے لیے وہ بھی مر گئے، سرمے ڈالنے والے بھی مر گئے، بغیر سرمے والے بھی مر گئے. اتنی باتیں کافی ہیں اگر سمجھ میں آ جائیں. بات یہ ہے چار پائیوں پہ سونے والے بھی مر گئے، زمینوں پہ لیٹنے والے بھی مر گئے.
یار پجاروں میں سفر کرنے والے بھی مر گئے، جہازوں میں سفر کرنے والے بھی مر گئے، ریلوے اسٹیشن پہ سفر کرنے والے بھی مر گئے، یار بسوں میں سفر کرنے والے بھی مر گئے، او بھائی سائیکلوں پہ سفر کرنے والے بھی مر گئے، پیدل بھی مر گیا جو کبھی سوار نہیں ہوا تھا۔ اتنی مثالیں تھوڑی کافی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بچنا تو پھر اس کو تیاری کرو اور دل سے قبول کرو۔ اس کی تیاری کے لیے پہلی کوشش دیکھو، ہماری سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں نا، تو وہ اللہ رسول کے احکام کو اتنی قلبی گہرائی سے سننا پسند نہیں کرتے۔ سنتے ضرور ہیں، جیسے وہ کسی نے کہا ہوا کہ یہ 2 کان کس لیے ہیں، کہتے ایک کان سننے کے لیے اور دوسرا نکالنے کے لیے، لیکن یہ آپ کو پتہ لگے گا موت کے وقت، پتہ لگے گا میرے بچے، میرے بھائی، میرے دوست، یا آپ کو قبر میں پتہ چلے گا۔ کوئی کسر رہ گئی ہوگی پتہ لگنے کی، وہ حشر کے میدان میں تیاری رکھے۔ تو مولا کا کتنا واضح ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو بے امید ہیں کہ انہیں ان کے رب کا سامنا ہوگا۔ بندہ بے امیدی کر کے ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے نا۔ مجھے پتا ہو کہ مجھے اگلے چوک پہ کسی نے پکڑ لینا ہے تو میں الرٹ رہوں گا۔ میں گڑبڑ اسی وقت کرتا ہوں جب مجھے پتا چلتا ہے مجھے پوچھنے والا، پکڑنے والا کوئی نہیں۔ تو مالک فرماتا ہے وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، کہ جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی میرا سامنا کرنا ہی نہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی میرے سامنے آنا ہی نہیں۔ ایک تو یہ معنی کافروں کے بارے میں ہے کہ کافر کہتے رب کا کبھی سامنا ہونا ہی نہیں، اور دوسرا ان غافل لوگوں کے لیے بھی یہ آواز ہے کہ جو جانتے ہیں کہ رب کا سامنا ہوگا لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی آرزو نہیں۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جنہیں ہم سے محبت نہیں ہے، جنہیں ہم سے پیار نہیں ہے۔ اور یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دل میں پیار نہیں، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتا، اس کے لیے آگے سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سوچو کہ وہ انسان کتنا مہربان ہوگا جس نے تمہارے دل میں مولا کو لا رکھا ہے، جس نے تمہارے دلوں میں اللہ کو بسایا ہے، جس نے تمہارے دلوں کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر سے متعارف کروایا ہے، تمہارے دلوں کی دھڑکن میں اللہ 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 جاری کر دی۔ بتاؤ وہ تمہارا کتنا بڑا مہربان ہوگا۔ اسی لیے اللہ والے جو ہے نا وہ قدردان ہوتے ہیں۔ پیر باہو نے اسی لیے فرمایا تھا، کیا فرماتا تھا کہ جیوے مرشد، کیا فرمایا تھا؟ جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مرشد جیے کہ جس نے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کیا اور دل سے دنیا کو دور کیا۔ تو اللہ پاک کا ارشاد سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم سے محبت نہیں رکھتے، ہم سے پیار نہیں رکھتے، یا ان کو یقین نہیں ہے کہ مر کے ہمارے سامنے آنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو دوسرا ان کا قصور کیا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں۔ او بھائی دکان چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اللہ کی طرف جانے کا من نہیں کر رہا، دکان چھوڑنی نہیں، رب کے پاس جانا نہیں، مطلب کیا ہے کہ دنیا راضی ہے، اللہ کو کل کا ٹائم دے دیں گے، استغفر اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی نہیں جانا، ابھی اذان تو روز ہوتی ہے، گاہ کون سا روز آتا ہے؟ بھائی یہ دماغ میں باتیں ہیں نا، مسلمانوں کے ذہنوں میں باتیں۔ اپنی دنیا کی زندگی پہ راضی، کہ آج ہر آدمی اپنی دنیا کی زندگی پہ راضی نہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ نہیں؟ اپنی دنیا کی زندگی پہ راضی؟ اچھا پھر اس سے اگلی بات وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ اپنی اس لاپرواہی پہ انہیں اطمینان ہے، پرسکون ہے۔ میں آج سے بڑا عرصہ پہلے ایک جملہ کہتا ہوتا تھا کہ اے اللہ، کائنات کو، تیری مخلوق کو تیری جدائی پر صبر ہے۔ پتہ نہیں یہ میری بات کس کو سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہیں آ رہی۔ اللہ سے دور ہیں لیکن مخلوق کو اس جدائی پر صبر ہے، بے صبری نہیں ہے۔ اپنا محبوب ناراض ہو، دور ہو، اس کو منانے کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے، اپنے پیار کو پانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا کیا گول ہے؟ کل کو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ الگ بات ہے، سارا معاشرہ جانتا ہے، لیکن کیا مذکر و مؤنث کی کہانی کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہے اس کائنات میں؟
جس سے محبت ہو اس کو پانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ایفرٹ کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے نا. تو اے اللہ ساری مخلوق یعنی کہ اکثر یہ تیری جدائی پہ راضی ہے. آپ سن رہے، میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ بات آ رہی ہے یا کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ سے دور ہے نا بندے، لیکن مخلوق کو اس کی کبھی تڑپ محسوس، کبھی انہوں نے اللہ کی دوری کو محسوس، اللہ ہمارے قریب ہے نہیں ہے اس چیز کو انہوں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اس پہ راضی ہے. یہی ہے وَاطْمَئَنُّوا بِهَا. لیکن ایک بات یہ بھی سنو، دیکھو کچھ اس کی جدائی پہ راضی، کچھ اس سے جدا ہو جائیں تو مر جائیں، جو اس سے بچھڑ جائیں تو مر جائیں. جن کے خون میں وہ، جن کی آنکھوں میں وہ، جن کے دل میں وہ، جن کی روح میں وہ، جن کی سانسوں میں وہ، جن کے اٹھنے میں وہ، جن کے بیٹھنے میں وہ، جن کے سالوں میں وہ، جن کے ہفتوں میں وہ، جن کے مہینوں میں وہ، جن کے ہر رنگ انگ ڈھنگ زندگی کے ہر لمحے میں وہی وہ ہے. بتاؤ وہ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے، وہ مولا کو کتنے پیارے ہوں گے. تو مخلوق بدقسمتی سے وَاطْمَئَنُّوا بِهَا، انہیں اپنے مولا کی دوری پر صبر ہے، استغفر اللہ، اطمینان ہے، اور یہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ 3 خطائیں انہوں نے کی. پہلا کیا کیا؟ اپنی کہانی سے خدا کو نکال دیا. ان کی زندگی کی کتاب میں خدا نہیں ہے، اللہ کے محبوب رسول پاک نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے. دنیا کی زندگی پہ راضی، رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی، وَاطْمَئَنُّوا بِهَا. اور اوپر سے بڑا تازیانہ یقین ہے، اس کا سکون ہے. آج دیکھو ادھر سے شروع ہو جاؤ اور ادھر تک جاؤ، ہر بندہ پرسکون پرسکون پرسکون. مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے میرا کندھا پکڑ کے کہا ہو مرشد جدوں دا جمے یا رب تو وچھڑے ہوئے ہیں سجن نہ ملائی دے ہوگا. کوئی نہیں ملا یار، جو ملے دنیا دار ملے یار. حضور ہے دعا کر دے وہ ساڈا ہے کام ہو جائے، اے ہو جائے. مالک نے یہ 3 چیزیں گنائی. چوتھی چیز پھر اللہ پاک نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ یہ لوگ ہماری نشانیوں سے بھی غافل ہیں. انہیں ہمیں پہچاننے کی زندگی میں انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی. یہ کسی جگہ پہ بھی جاتے زمین میری آسمان میرا، یعنی نیچے دیکھیں تو زمین میں یاد آؤں، سر اٹھائیں تو اوپر آسمان میں یاد آؤں، رات کو سو جائیں تو آسمان کے سونے کے لیے رات کو اپنی چارپائی پہ یہ آئیں تو آسمان کے ستارے بتائیں میں ہوں، کبھی چاند کو دیکھیں تو میں ہوں، کبھی سورج کو دیکھیں تو میں، اور چھوڑ دیں کبھی خود پہ غور کر لیں کہ ان کے ایک ایک رنگ انگ ڈھنگ میں میری قدرت جھلک رہی ہے. یہ اتنے غافل ہیں میں پھر بھی ان کو یاد نہیں آتا، میں پھر بھی ان کو یاد نہیں آتا. اچھا پھر ہوتا کیا ہے جب بندے بھول جاتے ہیں نا. ابھی دیکھو کہ یہ آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو اکثر شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا ان کا منہ سوکھنا شروع ہوتا ہے. کیا بلا؟ یہ ویسی ایک بات ہے، کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس موضوع پہ کوئی آپ کو بتانے لگا ہوں. اچھا جسم میں ایک تھوک کی مقدار ہے، تھوک کی، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا. اچھا اگر یہ زیادہ ہو جائے تب بھی بندے کے لیے مشکل ہے، مطلب ہر وقت آپ تھوکتے پھریں گے. اگر کم ہو جائے تو آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، بڑا مشکل امر ہے. اللہ کتنا مہربان ہے، اسے کتنا پتہ ہے کہ میرے بندے میں اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی زیادتی ہے، اس کے منہ میں کتنا پانی رہنا چاہیے اور کتنا نہیں رہنا چاہیے. سوچو ذرا، کوئی بدلہ ہے اس کے ایک ہی احسان کا؟ دیکھو جی اگر وہ سسٹم خراب کر دیں، آپ کا منہ پانی سے بھرا رہے، آپ کسی قابل نہ کسی کو منہ نہ دکھا سکیں، وہ
جو منہ سے رال ٹپکنے والے بچے کبھی دیکھیں؟ بولے تو صحیح. وہ جس کی رالیں ٹپکتی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں نا. بڑے بندے کے منہ سے ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، اس نے تمہیں کتنا صاف ستھرا بنا دیا یار، کتنا خوبصورت بنا دیا. اس نے تم میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں. ذرا سوچو، جب آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا پھر اللہ وحدہ لا شریک بندے کو کچھ بتاتا ہے. آپ غور کریں، یہ جو ہم فری اللہ تعالیٰ کی یہ حوالے لے رہے ہیں، فری ہے فضا، مطلب کتنا بل آتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مطلب کو کہے ادھر آ بھائی، وہ ایک لطیفہ بنا ہوا، کہتے ہیں کوئی پینٹو شہر آ گیا، وہ ایک گاؤں والا نا شہر میں آ گیا، تو وہ آ کے لائٹیں گرنے لگ گیا. اس نے کہا بھی بارو بھی انیاں لائٹاں لائیاں شہر وہ تسی کتوں؟ انہوں نے گاؤں میں دیکھی نہیں تھی لائٹ. وہ لائٹیں گرنے لگ گیا. اس نے کافی گن لیں. تو ایک آدمی تھا بڑا سیانا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بیوقوف سا ہے، تو کوئی مال اسے پکڑتے ہیں. وہ کہتا ادھر آؤ. کہتا ہاں جی. کہتا ہے تو لائٹیں گن رہا ہے نا؟ کہتا جی. کہتا تجھے پتہ جتنی لائٹیں ہوں تو اتنے 10 روپے ہوتے ہیں، فی لائٹ کا 10 روپیہ ہوتا ہے، جتنی گنتی کرو. کتنی لائٹیں گننی ہیں، پیسے نکالو. تو اپنی طرح سے وہ سیانا بنا، وہ جو گاؤں والا تھا، تو اس نے تھوڑی سی لائٹیں بتاتی. کہتا بس 20 گنیاں. کہتا پیسے نکال. وہ 200 روپے لے کے سائڈ پہ ہو گیا. اب جس نے 200 روپے لے کے سائڈ پہ ہوا جو آدمی، وہ جا کے لوگوں کو بتا رہا ہے، کہتا مجھے ایک بیوقوف ملا تھا. یہ جو بیوقوف تھا یہ گاؤں میں جا کے کہتا میں بڑی چیز ہوں. کہتا کیوں؟ کہتا یقین کرو 500 گنے سی 20 دسے ہے. کہتا کیا بولا؟ کہتا میں نے 500 گنے تھے، میں نے 20 بتائے ہیں، باقی نہیں میں نے اس کو بتائے. اجے آپ کو سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ یہ میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ بتاؤ ذرا، یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ بتاؤ. ماشاء اللہ، اللہ خیر کرے میرے بچے کی، کہ بھئی آپ اس فضا کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بل نہیں آیا. یہ بات تھی. اس بات سے میں نے آگے بات کی ہے کہ بھئی آپ فری، آپ کو بندہ آپ کو باہر نکل کے کہے تو 2 گھنٹے دھوپ لئی ہے نا سردیاں پیسے کڈ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ مہربانی ہے، مجھ پر مہربانی ہے. لیکن کبھی آپ غور کرو، ہسپتالوں میں جو وینٹیلیٹر پہ آدمی پڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ کتنا مہنگا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے اوئے ہوئے وہ میرا سا اتنا مہنگا، اتنا مہنگا میرا سانس. تو میرے بچے، میرے دوست، اس پہ غور فرما، اس پہ توجہ فرما. تو معاذ اللہ استغفر اللہ، جب بندہ ان 4 چیزوں میں آ جاتا ہے نا کہ اللہ سے ملنے کی امید نہیں، یعنی اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے، کہیں اس کے رسول نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی. تیسرا یہ ہے کہ اس کو اطمینان ہے. چوتھا یہ کہ وہ اللہ کی کسی نشانی کی طرف توجہ نہیں کرتا. اب اللہ نے اس کو سزا دی ہے. وہ کیا دی ہے؟ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. فرمایا اب یہ آگ میں جلے گا بدلہ اس کا جو اس نے کمایا، یعنی اس کی برائیوں کا بدلہ، اس کی غفلتوں کا بدلہ، اس کے مطمئن رہنے کا بدلہ. ہم سے دور تھا پھر بھی راضی تھا. چاہیے یہ تھا ہم سے دور ہو، کبھی کوئی ہمارے لیے بلاتا تو یہ اس کے پیچھے بھاگ کے، لیکن اس نے کیا کیا کہ میرے پیاروں نے اسے بلایا، یہ بجائے میری طرف بھاگ کے آنے کہ یہ ان سے ہی بھاگ گیا. آرڈر یہ تھا کہ اللہ کی طرف بھاگو، یہ اللہ سے ہی بھاگ گیا. تو اب اس کا ٹھکانہ ہے، اسے پھینکو آگ میں. تو میرے بچوں، میرے بھائی، میرے دوست، اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں اور ثابت قدمی کی دعا کریں.